آج ہم نمونیا کا علاج دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے، اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، اور آخر میں ہم اس سے بچاؤ کا طریقہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو نمونیا سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نمونیا کا علاج۔ نمونیا 3 طریقوں سے پھیلتا ہے: بیکٹیریا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے یا فنجائی کی وجہ سے۔ تو اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو ہم اینٹی بائیوٹک دیں گے، جو کہ 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک ہم اینٹی بائیوٹک کا کورس مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر وائرس کی وجہ سے ہے تو اینٹی وائرل میڈیسن دیں گے، اور اگر فنجائی کی وجہ سے ہے تو اینٹی فنگل میڈیسن ہم دیں گے، اور اس کا علاج پھر 1 سے 2 ہفتے آپ کو لگ سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہونے میں۔ اور اگر جن لوگوں کا امیون سسٹم ویک ہے تو ان کو 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اکثر لوگوں کی۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اتنا اس کا دورانیہ ہے علاج کا، تو اپنے پر وقت اس کا علاج کرنا۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے جو فلوئڈ ہے آپ کے پھیپھڑوں میں یا پیپ جو بھر رہی ہے، اگر وہ پورے پھیپھڑوں میں بھر گئی تو آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھیپھڑے تو اس سے بھر گئے ہیں فلوئڈ سے یا پیپ سے، تو سانس آپ نہیں لے پائیں گے۔ تو اپنے پر وقت اس کا علاج کرانا، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ بخار کو ختم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن دیں گے، پین کلر، اور کھانسی کو ختم کرنے کے لیے کف سیرپ، کف میڈیسن دیں گے۔ یہی اس کا علاج ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کیسے پھیلتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نمونیا ہے، کسی شخص کو، اور وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس سے فضا میں جو اس کے ڈراپلیٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور دوسرا انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ اس کے پھیپھڑوں میں جا کے انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ اس سے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ یا پھر اگر آپ کا کسی سے کلوز کنٹیکٹ ہے یا آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس انسان کا نمونیا ہے تو اس سے بھی آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس یہ زیادہ چھوتی ہیں، یعنی کہ ان کا زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو فنجائی کی وجہ سے اگر نمونیا ہے اس کا اتنا پھیلنے کا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے پھیلاؤ کا طریقہ ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آخر میں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بھیڑ والی جگہ پہ اکٹھا نہیں ہونا، اور ماسک آپ نے لازمی پہننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا ہے۔ یہی اس سے بچاؤ کے طریقے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔